آج ہم ذہن کی ایک ایسی طاقت پر بات کر رہے ہیں جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے، ہم لیکن ہماری زندگی کے ہر پہلو کو آپ کہہ لیں خاموشی سے چلا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر جوزف مرفی کی کلاسک کتاب آپ کے لاشعور کی طاقت کے کچھ اہم حصے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں آج ہمارا مقصد صرف کتاب کا خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ اس کے پیچھے کا جو میکینزم ہے اسے سمجھنا ہے۔ کتاب یہ بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری صحت، دولت، خوشی، سب کچھ ہمارا لاشعوری ذہن کنٹرول کرتا ہے۔ تو آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ جی، اور یہ تکنیکیں کیوں مؤثر ہیں، اور کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے جتنا لگتا ہے؟ تو چلیں اس طاقتور لیکن پر اسرار ساتھی یعنی ہمارے لاشعور کی دنیا میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ضرور۔ کتاب کی سب سے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایک نہیں بلکہ دو حصوں میں کام کرتا ہے، جی، ایک شعوری ذہن اور دوسرا لاشعوری ذہن۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ کتاب اسے ایک بحری جہاز کی مثال سے سمجھاتی ہے جو بہت کارآمد ہے۔ اچھا؟ آپ کا جو شعوری ذہن ہے وہ جہاز کا کپتان ہے، جو برج پر کھڑا ہے، فیصلے کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، منطق استعمال کر رہا ہے۔ وہ باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے اور سمت کا تعین کرتا ہے۔ اور لاشعوری ذہن؟ وہ ہے انجن روم میں کام کرنے والا عملہ۔ اچھا۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ جہاز کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، یا راستے میں کوئی خطرہ تو نہیں۔ مطلب اس کا کام صرف حکم پر عمل کرنا ہے؟ بالکل، وہ بحث نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا۔ اگر کپتان کہے پورا زور لگاؤ تو وہ لگا دے گا، چاہے جہاز سیدھا کسی چٹان سے ٹکرا نہیں کیوں نہ جا رہا ہو۔ یعنی وہ اچھے اور برے حکم میں فرق نہیں کرتا؟ بالکل نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انجن روم یعنی لاشعور بے تحاشا طاقتور تو ہے، لیکن اسے خود سوچنے کی صلاحیت نہیں۔ جی، یہ تو تقریباً خطرناک لگتا ہے۔ اگر کپتان یعنی ہمارا شعوری ذہن غلط یا منفی احکامات دے رہا ہو تو انجن روم تو پوری طاقت سے ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اوہ، یہی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ ہمارا لاشعوری ذہن غیر شخصی ہے۔ وہ ہر اس خیال، ہر اس یقین، ہر اس خوف کو قبول کر لیتا ہے جو ہم بار بار سوچتے ہیں۔ جی، جو ہمارا شعوری ذہن بار بار سوچتا ہے اور پھر اسے ہماری زندگی میں حقیقت بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، جو کچھ بھی آپ اپنے لاشعوری ذہن پر نقش کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں حالات، تجربات اور واقعات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک قانون ہے، بالکل کیمیا کے اصولوں کی طرح۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم یقین کے قانون پر آتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ڈرامائی کہانی ہے، وہ نجومی والی؟ جی، ایک شخص کی جسے ایک نجومی نے بتایا کہ وہ اگلے نئے چاند پر مر جائے گا، اور وہ واقعی مر گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف توہم پرستی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا اصول کام کر رہا ہے؟ ہاں، کتاب کے مطابق یہ تجویز یا سجیشن کی طاقت کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، دیکھیں، نجومی کی بات میں بذات خود کوئی طاقت نہیں تھی۔ تو پھر طاقت کہاں تھی؟ طاقت تھی اس شخص کے اس بات کو مکمل طور پر قبول کرنے میں، اس پر پختہ یقین کرنے میں۔ اس نے یعنی اپنے لاشعور کو موت کا حکم دے دیا، اور لاشعور نے حکم مان لیا۔ اور اس کے لاشعور نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کے جسمانی نظام کو بند کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ تو نوسیبو ایفیکٹ کی ایک کلاسک مثال لگتی ہے، جہاں ایک منفی یقین جسمانی نقصان پہنچاتا ہے۔ بالکل، جیسے پلیسیبو ایفیکٹ میں ایک مثبت یقین شفا دیتا ہے۔ تو کتاب اسے صرف نفسیاتی اثر مانتی ہے یا کچھ اور؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب اسے صرف نفسیاتی اثر نہیں مانتی، وہ اسے ذہن کے ایک آفاقی قانون کے طور پر دیکھتی ہے۔ آفاقی قانون؟ جی، اس کے مطابق لاشعور کے لیے یقین ہی حقیقت ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں کہ یقین کس چیز پر کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر کی دی ہوئی شوگر کی گولی ہو، نجومی کی پیشن گوئی ہو، یا آپ کا اپنا مثبت خیال۔ عمل ایک ہی رہے گا۔ عمل ایک ہی ہے۔ لاشعور بس آپ کے غالب ذہنی خیال کو حقیقت کا روپ دے دیتا ہے۔ اس کے برعکس کتاب میں ایک ملاح کی مثال بھی ہے۔ جب کسی نے اسے کہا کہ تم بیمار لگ رہے ہو تو وہ ہنس پڑا۔ جی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اسے سمندری بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کپتان کے پاس یہ اختیار ہے بالکل۔ کہ وہ منفی تجاویز کو مسترد کر دے، انہیں انجن روم تک پہنچنے ہی نہ دے۔ بالکل، اور یہیں پر آٹو سجیشن یعنی خود کو دی جانے والی تجاویز کا کردار آتا ہے۔
کتاب کہتی ہے کہ بچپن سے ہمیں منفی تجاویز ملتی ہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ سب یہ ہمارے ذہن میں پرانے منفی سافٹ ویئر کوڈ کی طرح بن جاتی ہیں۔ لیکن ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ جی، ہم مثبت آٹو سجیشن کے ذریعے اس کوڈ کو اوور رائٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل اپنے ذہن کے لیے ایک نیا سافٹ ویئر کوڈ لکھنے جیسا ہے۔ پرانی منفی کوڈنگ کو ایک نئے مثبت کوڈ سے اوور رائٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے وہ 75 سالہ خاتون؟ ہاں، جس نے اپنی یادداشت بحال کرنے کے لیے بار بار دہرایا، میری یادداشت ہر روز بہتر ہو رہی ہے۔ اور اس نے یہ کام کیا کیونکہ اس نے ایک نیا حکم جاری کیا اور اس کا لاشعور اس نئے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ یہ عمل شعوری کوشش سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک پرسکون یقین بھری تکرار سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا ذہن اتنا طاقتور ہے اور ساتھ ہی اتنا آپ کہیں آسانی سے بے وقوف بننے والا ہے تو اسے کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا۔ جی کیا کتاب میں اس کے لیے کوئی ٹول کٹ دی گئی ہے؟ اسے عملی طور پر کیسے استعمال کیا جائے؟ ہاں، کتاب میں کئی عملی تکنیکیں ہیں اور ان سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی اصول کام کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ شعوری ذہن کی مزاحمت کو بائی پاس کرنا۔ مطلب؟ ہمارا شعوری ذہن، ہمارا کیپٹن، بہت تنقیدی اور شکی مزاج ہے۔ اگر آپ اسے کہیں گے میں کروڑوں پتی ہوں جبکہ آپ کے بینک میں پیسے نہ ہوں، تو وہ فوراً کہے گا یہ جھوٹ ہے۔ صحیح۔ اس لیے یہ تکنیکیں اس شکی کپتان کو مصروف رکھنے یا سلانے کے طریقے ہیں تاکہ پیغام سیدھا انجن روم تک پہنچ سکے۔ اچھا، تو یہ سب ہمارے منطقی ذہن کو دھوکہ دینے کے ہوشیار طریقے ہیں۔ دلچسپ ہے۔ کون سی تکنیک سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ ایک سب سے طاقتور تکنیک ہے تصوراتی تکنیک یا ویژولائزیشن۔ اچھا۔ اس میں آپ اپنی خواہش کو صرف سوچتے نہیں بلکہ اسے اپنے ذہن میں ایک مکمل حقیقت کے طور پر جیتے ہیں۔ آپ اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سب سے اہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ مصنف نے اپنی مثال دی ہے اس میں۔ جی، انہوں نے تصور کیا کہ وہ ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے صرف تصویر نہیں دیکھی، انہوں نے ہجوم کی تالیوں کی آواز سنی اور اس کامیابی کے احساس کو محسوس کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جلد ہی انہیں ایک ٹیلی گرام کے ذریعے بالکل ویسا ہی موقع مل گیا۔ تو اصل بات صرف تصویر دیکھنا نہیں بلکہ اس سے جڑے احساس کو پیدا کرنا ہے۔ بالکل، احساس ہی کلیدی ہے۔ اور نیند کی تکنیک کا کیا تصور ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ سونے سے پہلے کا وقت بہت خاص ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ اس وقت ہمارا شعوری ذہن تھک کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو لاشعور تک رسائی آسان ہو جاتی ہے؟ جی، اس وقت لاشعور بہت زیادہ فعال اور قابل قبول حالت میں ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ اپنی خواہش کو ایک پرسکون یقین کے ساتھ دہرائیں تو وہ سیدھی آپ کے لاشعور میں اتر جاتی ہے۔ مشہور مصنف رابرٹ لوئس اسٹیونسن کا بھی ذکر ہے۔ جی، وہ اسی تکنیک کو استعمال کرتے تھے۔ وہ سونے سے پہلے اپنے لاشعور کو حکم دیتے تھے کہ ان کے لیے کہانیاں تیار کرے، اور اکثر صبح ان کے پاس کہانی کا پورا پلاٹ موجود ہوتا تھا۔ ایک اور تکنیک جس کا ذکر ہے وہ شکریہ کی تکنیک ہے۔ ہاں، مسٹر بروک کی۔ وہ مالی طور پر بالکل ٹوٹ چکے تھے، لیکن انہوں نے میری دولت کے لیے آپ کا شکریہ دہرانا شروع کر دیا۔ یہ عجیب نہیں لگتا؟ بظاہر تو لگتا ہے۔ آپ اس چیز کے لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ بظاہر یہ متضاد لگتا ہے لیکن نفسیاتی طور پر یہ بہت گہرا ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ شکر گزاری محسوس کرتے ہیں تو آپ کمی کے احساس سے نکل کر فراوانی کے احساس میں آ جاتے ہیں۔ آپ اپنے لاشعور کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ مطلوبہ نتیجہ پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔ بالکل، آپ کا لاشعور الفاظ کو نہیں، احساس کو سمجھتا ہے۔ مسٹر بروک نے اس وقت تک یہ دہرایا جب تک شکر گزاری کا احساس ان پر غالب نہ آ گیا۔ اور پھر موقع خود بخود ان کے سامنے آ گیا۔ جی، کلیدی نقطہ نتیجہ ملنے سے پہلے شکر گزاری محسوس کرنا ہے۔ یہ سب عملی طور پر کیسا لگتا ہے؟ کتاب میں صحت، کامیابی اور یہاں تک کہ سائنسی دریافتوں کی کچھ ایسی مثالیں ہیں جو تقریباً ناقابل یقین لگتی ہیں۔ ڈاکٹر جیمز ایسٹیل کی؟ جی، وہ کہانی واقعی حیران کن ہے۔ ہاں، 1840 کی دہائی میں اینستھیزیا عام ہونے سے پہلے ڈاکٹر ایسڈیل نے ہندوستان میں صرف ذہنی تجویز کے ذریعے ذہنی تجویز سے؟ جی، 400 سے زیادہ بڑے آپریشن کیے۔ وہ مریضوں کو گہری نیند کی حالت میں لے جاتے اور انہیں بتاتے کہ انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوگا۔ اور مریضوں کو واقعی کوئی درد محسوس نہیں ہوتا تھا؟ بالکل نہیں۔ ایک منٹ، 400 بڑے آپریشنز بغیر کیمیائی اینستھیزیا کے؟ جی ہاں، یہ تو ہمارے میڈیکل سائنس کے پورے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔
یہ ہپنوسس کی ہی ایک شکل تھی، لیکن کتاب اسے ذہنی اینستھیزیا کہتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مریض کے لاشعور کو یہ تجویز دی کہ درد کے سگنل دماغ تک نہیں پہنچیں گے، اور لاشعور جو جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے، اس نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جسم پر کتنا گہرا اختیار رکھتا ہے۔ بالکل، خود مصنف نے اپنی جلد کے ایک مہلک مرض سارکوما کو اسی طرح کی ذہنی تکنیک سے ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور سائنسی دریافتوں کا معاملہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ فریڈرک وان اسٹراڈنس جی، جو بنزین کے مالیکیولر سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی، وہ مہینوں سے اس مسئلے پر کام کر رہے تھے اور ان کا شعوری ذہن تھک چکا تھا۔ تو انہوں نے مسئلہ اپنے لاشعور پر چھوڑ دیا۔ ہاں، اور سو گئے۔ خواب میں انہوں نے ایک سانپ دیکھا جو اپنی ہی دم کو کاٹ رہا تھا، ایک دائرہ۔ اور وہیں سے انہیں جواب ملا۔ وہ اٹھے اور انہیں فوراً احساس ہوا کہ بنزین کا سٹرکچر ایک رنگ کی شکل میں ہے۔ جواب ان کے لاشعور نے ایک علامت کے ذریعے دیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے کہا کہ لاشعور استدلال نہیں کرتا، وہ صرف حکم مانتا ہے۔ لیکن یہاں تو وہ پیچیدہ کیمسٹری اور انجینئرنگ کے مسائل حل کر رہا ہے، جیسے نکولا ٹیسلا کے معاملے میں۔ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ دیکھیں، یہاں ہمیں استدلال اور ذہانت میں فرق کرنا ہوگا۔ لاشعوری ذہن شعوری ذہن کی طرح منطقی استدلال نہیں کرتا۔ اے سے بی، بی سے سی والی منطق؟ جی، لیکن اس کے پاس ایک وسیع تر غیر لینئر ذہانت ہے۔ یہ آپ کی تمام یادوں، علم اور تجربات کے ڈیٹا بیس تک رسائی رکھتا ہے، اور ان کے درمیان ایسے رابطے اور پیٹرنز دیکھ سکتا ہے جو آپ کا شعوری ذہن نہیں دیکھ سکتا۔ جب ایسٹراڈنس یا ٹیسلا نے اپنا مسئلہ لاشعور کو سونپا تو انہوں نے دراصل اس سپر کمپیوٹر کو تمام ڈیٹا پر کارروائی کرنے کی اجازت دی۔ یہ منطق نہیں بلکہ وجدان ہے، انٹویشن۔ بالکل۔ تو کامیابی کے لیے کتاب کہتی ہے کہ ہمیں صرف مثبت سوچنا نہیں ہے بلکہ اپنے کام کو اس سپر کمپیوٹر سے جوڑنا ہے۔ جی، کتاب کامیابی کے لیے 3 قدم بتاتی ہے۔ پہلا، وہ کام تلاش کریں جس سے آپ کو محبت ہے۔ دوسرا، اس میں مہارت حاصل کریں، اپنے شعبے کے بارے میں ہر ممکن چیز جانیں۔ اور تیسرا، اور یہ سب سے اہم ہے، کیا؟ یقینی بنائیں کہ آپ کا مقصد صرف اپنی خدمت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اچھا، کتاب کے مطابق جب آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے تو آپ کا لاشعور آپ کو زیادہ طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ حقیقی کامیابی ذہنی سکون کے بغیر کھوکھلی ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو سے جو بات میں سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب کے اندر ایک طرح کا آٹو پائلٹ سسٹم ہے، بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ جو ہمارے عادی خیالات اور گہرے یقین کی بنیاد پر ہماری زندگی کی پرواز کو کنٹرول کر رہا ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ بالکل، اور کلیدی نقطہ یہ ہے کہ اس آٹو پائلٹ کو دوبارہ پروگرام کرنے کے لیے قوت ارادی یا زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش اکثر الٹا اثر کرتی ہے۔ جی، کتاب یہی کہتی ہے، جب آپ کسی چیز کو یاد کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں تو وہ اور دور بھاگ جاتی ہے، لیکن جب آپ پرسکون ہو کر یقین کرتے ہیں تو جواب خود بخود آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام تکنیکیں اسی پرسکون یقین اور تخیل پر مبنی ہیں۔ جی، اور ان میں مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ کتاب کی ایک بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ آپ کا مستقبل ابھی آپ کے ذہن میں موجود ہے، جو آپ کے عادی خیالات اور عقائد پر مبنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، جی، اور یہ ایک گہرا سوال بھی اٹھاتا ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کے قابل ہیں۔ وہ کیا؟ اگر کوئی شخص صرف ایک دن کے لیے ایک تجربہ کرے، صرف 24 گھنٹوں کے لیے، اچھا، اپنے ہر خیال اور ہر احساس کو احتیاط سے منتخب کریں، ہر منفی اور خوفناک خیال کو شعوری طور پر مسترد کریں اور صرف اس حقیقت پر توجہ مرکوز رکھیں جو وہ چاہتا ہے، تو اس ایک دن کے اختتام پر اس کی اندرونی اور بیرونی دنیا میں کیا ٹھوس تبدیلیاں آنا شروع ہو سکتی ہیں؟ وہ ایک دن کا تجربہ کیسا نظر آئے گا؟